السلام علیکم۔ نوران اکیڈمی میں آج ہم البرونی اور زمین کی پیمائش کے لیے ان کے شاندار طریقے پر بات کریں گے۔ اگر اس سے کچھ سیکھنے کو ملے تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور اس سے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ یہ ایک بہت بنیادی سا سوال ہے جو انسان نہ جانے کب سے پوچھتا آیا ہے۔ ہماری یہ زمین آخر کتنی بڑی ہے؟ ایک ایسا سوال جو ہماری دنیا کی وسعت اور اس میں ہمارے مقام کی سمجھ سے جڑا ہوا ہے۔ آج تو خیر ہمارے لیے اس کا جواب پانا بہت آسان ہے۔ بس ایک کلک کی دوری پر سیٹلائٹس ہیں جو سیکنڈوں میں ہمیں بالکل درست ڈیٹا فراہم کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا 1000 سال پیچھے چلتے ہیں۔ تصور کریں اس زمانے کا جب نہ کوئی سیٹلائٹ تھا نہ ہی کوئی جدید ٹیکنالوجی۔ اس وقت کیا تھا؟ بس اندازے، سنی سلائی باتیں اور ایسے نقشے جن میں بہت سی غلطیاں تھیں۔ اس دور میں دنیا کو ناپنا صرف ایک علمی مشغلہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ بقا اور عبادت کی ایک ضرورت تھی۔ سوچیں ذرا، تجارتی قافلوں اور بحری جہازوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تہذیبوں کو اپنے کیلنڈر بنانے کے لیے، اور ہر مسلمان کو قبلے کی صحیح سمت اور نماز کے اوقات جاننے کے لیے درست علم کی ضرورت تھی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسیع تخلیق کو سمجھنے کی ایک عملی اور روحانی دونوں طرح کی جستجو تھی، اور اسی جستجو کے بیچ تاریخ کے افق پر البیرونی کا ظہور ہوا، ایک ایسے عالم جن کا ذہن ایمان کی روشنی سے منور تھا اور جن کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کے رازوں کو سمجھنا تھا۔ البیرونی کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کائنات بے ترتیب یا اتفاقی نہیں ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ یہ تخلیق ان قوانین کی پابندی کرتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور اگر قوانین موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو ناپا جا سکتا ہے، اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی وہ گائیڈنگ پرنسپل تھا جس نے ان کی تمام سائنسی تحقیق کو جلا بخشی۔ تو اس بنیادی سوال کا جواب دینے کے لیے البیرونی نے آخر کیا کیا؟ انہوں نے کسی جدید آلے کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جو اپنی سادگی اور ذہانت میں بے مثال تھا۔ انہوں نے صرف ایک پہاڑ اور ریاضی کا استعمال کیا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو صدیوں کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ اچھا، تو آئیے اس شاندار طریقے کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، دیکھیں زمین گول ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی اونچی جگہ سے دیکھیں گے تو افق تھوڑا سا نیچے جھکا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرا طریقہ کار، البیرونی ایک ایسے پہاڑ پر چڑھے جس کی اونچائی انہیں معلوم تھی۔ وہاں سے انہوں نے ایک آلے کی مدد سے افق کے اس جھکاؤ کا زاویہ یعنی اینگل ناپ لیا۔ اور پھر آیا تیسرا اور سچ پوچھے تو سب سے کمال کا قدم، ریاضی کا استعمال۔ انہوں نے جیومیٹری کے ایک اصول، لا آف سائنس یعنی قانون جیب کو استعمال کرتے ہوئے پہاڑ کی اونچائی اور افق کے جھکاؤ کے زاویے سے زمین کے حجم کا حساب لگا لیا، اور نتیجہ واقعی حیران کن تھا۔ بغیر کسی سیٹلائٹ یا جدید ٹیکنالوجی کے، صرف اپنے ذہن، مشاہدے اور ریاضی کی مدد سے البیرونی کا حساب آج کی جدید پیمائشوں کے مقابلے میں تقریباً 99% درست نکلا۔ یہ ان کی ذہانت اور ڈسپلنڈ اپروچ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور زمین کی یہ پیمائش تو ان کی ذہانت کا صرف ایک نمونہ تھی۔ البیرونی کو صرف ایک ماہر فلکیات سمجھنا ان کی شخصیت کو بہت محدود کرنے والی بات ہوگی۔ وہ در حقیقت علم کا ایک سمندر تھے جن کی پیاس کسی ایک شعبے تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے جغرافی، فزکس، مختلف تہذیبوں اور زبانوں کا مطالعہ، وقت کی پیمائش اور ارضیات یعنی ارتھ سائنسز جیسے کئی شعبوں میں گراں قدر کام کیا۔ وہ ایک حقیقی پولی میتھ تھے جن کی علم کی پیاس انہیں ہر سمت میں لے گئی، اور ان کی اس وسیع علمی جستجو کے پیچھے ایک اسلامی اصول کام کر رہا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حکمت اور سچائی جہاں کہیں بھی ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے دوسری تہذیبوں کے علم کا احترام کیا، اسے اکٹھا کیا اور پھر سائنسی بنیادوں پر اس کا موازنہ کیا۔ اب ہم اس تجزیے کے ایک بہت اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ البیرونی کے لیے سائنس اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، نہیں، ان کے لیے تو سائنسی تحقیق دراصل عبادت کی ہی ایک شکل تھی۔ جیسا کہ انہوں نے خود لکھا، کائنات اپنے خالق کی دلیل ہے۔ ان کے لیے کائنات کا مطالعہ کرنا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے برابر تھا۔ سائنس نے ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا، بلکہ اسے اور بھی زیادہ مضبوط اور پختہ کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت توازن ہے۔ علم اگر اللہ کی عظمت کے احساس کے بغیر حاصل کیا جائے تو وہ تکبر بن جاتا ہے، اور عبادت اگر تجسس اور غور و فکر کے بغیر کی جائے تو وہ صرف ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اسلام ہمیں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہی تو البیرونی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ان کے لیے اپنی پیمائش میں انتہائی درستگی کی کوشش کرنا دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم تخلیق کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار تھا۔ تو آج ہم البیرونی کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان کا ورثہ صرف کتابوں میں محفوظ نہیں، بلکہ ان اصولوں میں زندہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں 3 بڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، تجسس اور نظم و ضبط، یعنی علم کی پیاس اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت۔ دوسرا، محدود وسائل میں کام کرنا۔ انہوں نے وسائل کی کمی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ موجود تھا اسی سے غیر معمولی نتائج حاصل کیے۔ اور تیسرا، خالق کی منصوبے پر بھروسہ، یہ یقین کہ کائنات میں ایک نظم ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک سوال پر سوچنے کی دعوت ہے۔ اگر البیرونی نے 1000 سال پہلے صرف ایک پہاڑ اور اپنے ذہن کی طاقت سے دنیا کی پیمائش کر لی تھی، تو آج جب ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ناممکن لگتا ہے جسے حل کیا جا سکتا ہے؟ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق۔